مدینہ کی راتیں ہمیشہ پرسکون ہوا کرتی تھیں۔ جب سورج غروب ہو جاتا اور شہر آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں چلا جاتا تو ریتلی گلیوں پر ایک خاموشی چھا جاتی۔ بازار بند ہو چکے ہوتے، چراغ مدھم روشنی دے رہے ہوتے اور لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے۔ ایسی ہی ایک گہری اور خاموش رات تھی۔ مدینہ کی گلیوں پر سکوت طاری تھا، لیکن اس خاموشی کے اندر ایک راز چھپا ہوا تھا، ایک ایسا راز جسے شہر کے زیادہ تر لوگ کبھی جان ہی نہ سکے۔ انہی سنسان گلیوں میں ایک شخص آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کے قدم نرم تھے، اس کی رفتار پرسکون تھی، اور اس کے کندھے پر ایک بوجھ تھا۔ وہ کسی شہرت کے لیے نہیں نکلا تھا، وہ کسی تعریف کا طالب نہیں تھا، وہ صرف ایک مقصد کے لیے نکلا تھا، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ وہ شخصیت تھی جسے تاریخ بعد میں اسلام کے عظیم ترین انسانوں میں شمار کرنے لگی۔ وہ تھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ دن کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ کے لوگوں کے درمیان ایک عام انسان کی طرح رہتے تھے۔ وہ مسجد میں حاضر ہوتے، لوگوں کے مسائل سنتے، علم سیکھتے اور سکھاتے، اور اسلامی معاشرے کی خدمت کرتے۔ لوگ انہیں بہادری کے لیے جانتے تھے، لوگ انہیں علم کے لیے جانتے تھے، اور لوگ انہیں رسول اللہ کے قریبی ساتھی کے طور پر پہچانتے تھے۔ لیکن ان کی زندگی کا ایک پہلو ایسا بھی تھا جو لوگوں کی نظروں سے ہمیشہ پوشیدہ رہا۔ جب رات گہری ہو جاتی، جب مدینہ کی گلیاں سنسان ہو جاتیں، اور جب شہر کے چراغ مدھم ہو جاتے، تب حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموشی سے اپنے گھر سے نکلتے۔ ان کے کندھے پر ایک بوری ہوتی جس میں آٹا، کھجوریں یا کھانے کی دوسری چیزیں ہوتی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے۔ ان کا رخ ان گھروں کی طرف ہوتا جہاں غربت بسی ہوئی تھی، وہ گھر جہاں بیوائیں رہتی تھیں، وہ گھر جہاں یتیم بچے بھوک کے ساتھ سوتے تھے، وہ گھر جہاں زندگی کی سختیوں نے لوگوں کو تھکا دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان گھروں کے دروازے تک پہنچتے، خاموشی سے کھانے کی بوری رکھتے، اور بغیر کسی آواز کے واپس لوٹ جاتے۔ نہ دروازہ کھٹکھٹاتے، نہ اپنا نام بتاتے، نہ کسی کو خبر ہونے دیتے۔ کوئی اعلان نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی نام نہیں، بس اللہ کے لیے ایک خاموش خدمت۔ مدینہ کے بہت سے غریب خاندان ایسے تھے جن کے گھروں میں ہر رات کھانا پہنچ جاتا تھا، لیکن دینے والا کون تھا، یہ راز کسی کو معلوم نہ تھا۔ لوگ حیران ہوتے، دعا دیتے، اور سوچتے رہ جاتے۔ یہ خاموش خدمت دنوں تک نہیں، مہینوں تک نہیں، بلکہ برسوں تک جاری رہی۔ پھر ایک دن مدینہ کی فضا بدل گئی۔ ایک ایسا دن آیا جس نے پورے شہر کو غم میں ڈبو دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مدینہ کے لوگ غمگین تھے، ہر دل میں دکھ تھا، ہر آنکھ نم تھی۔ لیکن اسی وقت ایک عجیب بات ہونے لگی۔ مدینہ کے کئی غریب گھروں میں وہ کھانا آنا بند ہو گیا جو ہر رات آتا تھا۔ بیوائیں انتظار کرتی رہیں، یتیم بچے دروازے کی طرف دیکھتے رہے، لیکن اس رات کوئی بوری دروازے پر نہ رکھی گئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، وہ شخص کون تھا جو برسوں تک ہماری مدد کرتا رہا، اور پھر اچانک یہ سلسلہ کیوں رک گیا؟ کچھ ہی عرصے بعد ایک ایسا راز سامنے آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک کو غسل دیا جا رہا تھا تو لوگوں نے ان کی پشت پر گہرے نشانات دیکھے، ایسے نشانات جو عام طور پر بھاری بوجھ اٹھانے سے پڑ جاتے ہیں۔ لوگ خاموش ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ حقیقت واضح ہونے لگی۔ وہی کندھے جو میدان جنگ میں بہادری کی علامت تھے،
وہی کندھے رات کی تاریکی میں غریبوں کے لیے کھانے کی بوریاں اٹھاتے رہے تھے۔ تب مدینہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ خاموش مددگار کوئی اور نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ سن کر لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ شخص جسے لوگ بہادری کے لیے جانتے تھے، وہ شخص جسے لوگ علم کے لیے پہچانتے تھے، وہی شخص راتوں کو غریبوں کے دروازوں تک رزق پہنچاتا تھا اور کسی کو خبر تک نہ ہونے دیتا تھا۔ یہ صرف صدقہ نہیں تھا، یہ اخلاص کی وہ بلند ترین مثال تھی جہاں انسان اپنی نیکی کو بھی دنیا سے چھپا لیتا ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، جس میں نہ ریا ہو، نہ دکھاوا، نہ تعریف کی خواہش۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ حقیقی عظمت طاقت میں نہیں ہوتی، حقیقی عظمت حکومت میں نہیں ہوتی، حقیقی عظمت اس دل میں ہوتی ہے جو اندھیری راتوں میں بھی اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا نہیں بھولتا۔ اور شاید اسی لیے اسلام کی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام ہمیشہ عزت، قربانی اور اخلاص کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔